رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قلب وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ جب صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی یعنی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے: ہائے میرے باپ کی بے چینی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سحر پہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے سانس لی گھر گھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک کھلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے: نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمے پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پانی سینے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا: ترجمہ: اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی، آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ خطبہ ابو بکر صدیق۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔